السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، میں ہوں موسیٰ خان اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹریول نیو 1991۔ اس وقت میں ہوں حضرت میاں میر کے دربار پر۔ کیا آپ جانتے ہیں لاہور میں ایک ایسا دربار بھی موجود ہے جہاں صدیوں سے ہر مذہب کے لوگ سکون کی تلاش کے لیے آتے ہیں، اور وہ بزرگ ہیں جنہوں نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد بھی رکھی۔ لاہور کا ایک سب سے پرسکون اور روحانی مقام حضرت میاں میر کا دربار۔ چلیں آئیں میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں یہاں کیا کیا راز چھپے ہیں۔ یہ دربار جو ہے یہ اس کی آؤٹ باؤنڈری ہے، گیٹ ہے یہ دربار کی باؤنڈری، اور دربار کے سامنے یہ ایک ہاسپٹل ہے، میاں میر DHQ ہاسپٹل۔ یہ حضرت میاں میر جو دربار ہے اس کی آؤٹ باؤنڈری ہے، یہ آپ دیکھیں وہی پرانی تعمیرات دیکھیں۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ پرانی تعمیرات ہیں، مغل دور کی تعمیرات ہیں، چھوٹی اینٹوں کی تعمیرات ہیں۔ یہ دیکھیں کس مہارت سے یہ دیواریں بنائی گئی تھیں۔ یہ آؤٹ سائڈ دیوار ہے ملک مزار کی، تقریباً 12 سے 14 فٹ بلند دیوار ہے، اور یہ اس کی مین انٹرنس ہے۔ یہ دیکھیں 16ویں صدی تقریباً 450 سال پہلے یہ مین انٹرنس ہے، یہ اندر مزار ہے، اور یہ اس کی آؤٹ باؤنڈری، میں بھی آپ کو آؤٹ باؤنڈری دکھا رہا ہوں۔ یہ حضرت میاں میر دربار کی آؤٹ باؤنڈری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ خان اور اس وقت میں موجود ہوں حضرت میاں میر کے دربار پر، لاہور کینٹ میں حضرت میاں میر کا دربار۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں وہ دربار ہے، آپ دربار کے اندر میں آپ کو جا کے پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ یہ 16ویں صدی کا دربار ہے۔ حضرت میاں میر جو ہیں وہ 16ویں صدی میں یہاں آئے تھے سندھ 7 شریف سے، تو یہیں پہ انہوں نے ڈیرا لگایا، یہیں ان کی وفات ہوئی اور یہیں ان کا تو چلیں میں آپ کو اندر جا کے بتاتا ہوں ڈیٹیل ان کے حالات زندگی، ان کے مزار کی تعمیرات۔ تو آئیے میرے ساتھ چلیں دربار کے اندر۔ لاہور کی سرزمین صدیوں سے اولیاء اللہ کی خوشبو سے مہکتی آئی ہے، اور انہی بزرگ ہستیوں میں ایک نام ایسا بھی ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ سکھوں اور دیگر مذاہب کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ یہ بزرگ ہستی ہیں حضرت میاں میر۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو لاہور کے علاقے میاں میر میں واقع اس عظیم دربار کی طرف، جہاں روحانیت، تاریخ اور سکون ایک ساتھ محسوس ہوتا ہے، وہاں لے کے آیا ہوں۔ یہ ہے حضرت میاں میر کا دربار، ایک ایسی جگہ جہاں قدم رکھتے ہی دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ دربار مغلیہ دور کی فن تعمیر کی خوبصورت مثال ہے، سادگی کے ساتھ ایک روحانی وقار جو ہر آنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہاں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مند حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، اور خاص طور پر جمعرات کے دن یہاں ایک روحانی محفل کا سماں بھی ہوتا ہے۔
حضرت میاں میر کا اپنا نام شیخ میر محمد تھا۔ یہ شیخ میر محمد المعروف میاں میر کی ولادت 1550 بمطابق 557 ہجری سندھ کے شہر سیوستان میں ہوئی۔ آپ کے والد قاضی سائیں دتا فاروقی تمام سندھ میں نہایت معزز و ممتاز بزرگ شمار کیے جاتے تھے۔ قاضی سائیں دتا حضرت عمر فاروق کی اولاد سے تھے۔ آپ کی والدہ ایک صاحب علم و عمل خاتون تھیں۔ آپ نے انہیں سلسلہ قادریہ کے سلوک سے روشناس کرایا اور تعلیم دی۔ اس کے بعد آپ قادری سلسلہ کے ایک نامور بزرگ جناب شیخ سیوستانی کے مرید ہو گئے۔ ایک طویل عرصہ تک آپ شیخ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب آپ کی عمر 25 برس کی ہوئی تو شیخ کی اجازت سے آپ لاہور آ گئے۔ یہ ہے حضرت میاں میر کا روضہ مبارک۔ یہاں آ کر دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ لوگ خاموشی سے دعائیں کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو اور دل میں امید لیے ہوئے۔ یہ جگہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ ایک روحانی مرکز ہے، جہاں انسان اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس محسوس کرتا ہے، کیونکہ روحانی جگہ پر روحانیت ہی روحانیت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے اس روحانی تصور میں کہ شاید وہ مزید اپنے اللہ کے قریب ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن کیونکہ دنیاوی ہنگاموں میں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے ہنگامے، شور شرابے اور اس میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب یہاں کسی بزرگ کے مزار پر تشریف لاتے ہیں، پہنچتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ دربار حضرت میاں میر کا جو ہے یہ بھی مغلیہ دور میں تعمیر ہوا۔ یہ جو حضرت میاں میر کا دربار ہے یا مزار ہے، یہ اصل میں حضرت میاں میر کا حجرہ تھا جس میں آپ رہتے تھے۔ آپ آخری عمر میں جب آپ کی عمر 88 سال کے قریب تھی تو آپ کو اسہال کی بیماری میں آپ مبتلا ہو گئے اور 5 دن تک بیمار رہنے کے بعد آپ 7 ربیع الاول 1045 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور جہاں پر یہ آپ کی قبر ہے یہ آپ کا حجرہ تھا، اور آپ نے یہاں وفات پائی اور آپ کو بعد ازاں یہیں دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ حضرت میاں میر المعروف بالا پیر، آپ کا قاعدہ تھا کہ جو شخص آپ کو ملنے کے لیے حاضر ہوتا آپ اسے بڑی خوش خلقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے اور اس کے حال پر اتنی شفقت فرماتے کہ اسے اس کا 100% پورا یقین ہو جاتا کہ آپ صرف میرے حال پر ہی کرم فرماتے ہیں، لیکن اپنے مریدوں کے احوال پر خاص کر کڑی نظر رکھتے۔ ان سے اگر کوئی خلاف شریعت کام ہو جاتا تو انہیں سختی سے منع کرتے اور آئندہ کے لیے تنبیہ فرماتے تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ دیکھو، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کہیں میری ہڈیاں نہ بیچنے لگنا اور میری قبر پر دوسروں کی طرح دکان نہ کھول لینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت میاں میر نے ساری زندگی شادی نہیں کی، ان کی اولاد نہیں، لیکن آج بھی ان کے مزار پر کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں ہی اس کا مجاور ہوں، میں ہی اس کا گدی نشین ہوں، میں ہی اس دربار کا گدی نشین ہوں۔ یہ آپ کی اپنے مریدوں کے لیے خاص وصیت اور تربیت تھی۔ حضرت میاں میر کی زندگی میں 4 مغل حکمرانوں کا دور گزرا، اکبر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک۔ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن گرو جب لاہور اپنے رشتہ داروں کو ملنے آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی دوستی ہو گئی۔
گرو ارجن سنگھ نے جب امرتسر میں گولڈن ٹیمپل بنانے کا ارادہ کیا تو اس کی سنگ بنیاد کے لیے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی اور آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک لائبریری میں۔ اس وقت میں ہوں حضرت میاں میر کے دربار پر، اور دربار کے اندر یہ ہے لائبریری۔ یہ لائبریری وہی 16ویں صدی کی لائبریری ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں اس میں 5 آرچز بنی ہوئی ہیں، 2 برآمدے ہیں، کتب رکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ 16ویں صدی کی بلڈنگ آج بھی قائم ہے۔ تو اس میں داد دینی پڑے گی اس انتظامیہ کو، جو میاں میر دربار کی انتظامیہ ہے، کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اس کا مینٹین کیا ہوا ہے۔ کاش تمام تعمیرات جو مغلوں کی انہیں اسی طرح پریزرو کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جان سکیں کہ ہمارے جو پاکستان پاک و ہند کے جو حکمران تھے آج سے 500 600 سال پہلے، انہوں نے کس طرح کی کنسٹرکشن کی، کس طرح کے ان کے حالات زندگی تھے، کیسے رہتے تھے، تاکہ آنے والی نسل کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو آئیے میرے ساتھ اب ہم وزٹ کرتے ہیں اس لائبریری کا۔ لائبریری کا اگر بغور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں وہی پرانی کنسٹرکشن، وہی پرانا سٹرکچر، وہی چھوٹی اینٹیں، چھوٹی ٹائلیں، سمال برکس استعمال کی ہوئی ہیں، اور اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے۔ یہاں اسلامی کتب کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے جس میں یہاں پر اسٹوڈنٹس آ کر استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت لائبریری ہے جو حاضرین جو وہاں پہ آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، شاید انہیں اس کا نہیں پتہ، کیونکہ بلڈنگ کے اوپر لکھا نہیں ہوا کہ یہاں پہ ایک لائبریری ہے۔ تو اس کے فرش کو دیکھیں تو وہی بڑے بڑے پتھر جو ہیں اس کے فرش پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہی پرانی تعمیر، انتہائی خوبصورت اور دلکش عمارت۔ یہ کچھ طالب علم ہیں یہاں پہ کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو ہاں جی بچے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ جی میرا نام احمد ہے۔ احمد، آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں درس نامی کورس کر رہا ہوں یہاں پر۔ کہاں سے، یہیں سے کر رہے ہیں؟ جی جامعہ اجویریہ۔ جامعہ ہجویریہ کہاں پہ ہے وہ؟ جامعہ اجویریہ ابھی یہاں پر شفٹ ہوا ہے، میاں میر دربار۔ اچھا، آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی۔ تو یہ تمام اسلامی کتب ہیں آپ یہاں پہ پڑھتے ہیں؟ جی۔ آپ کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے یہاں پڑھنے کی؟ ہماری ٹائمنگ بس جب ہم کلاس فارغ ہوتے تو یہاں پر آ کر پڑھ لیتے، مطالعہ کر لیتے۔ اچھا، اوکے۔ تو یہ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں سب اسٹوڈنٹس ہیں یہیں کے؟ جی۔ چلیں جی بیٹا، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اسی طرح ہی ہمیں ہمارے آنے والی نسل کو پڑھنے کی توفیق دے۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ تو ویورز یہ دیکھیں، یہ ہے لائبریری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مغلیہ دور کی 16ویں صدی کی بلڈنگ آج بھی اپنے اسی شان و شوکت سے کھڑی ہے، جس کو بڑی خوبصورتی سے ارینج کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کتب، اسلامی کتب، فقہ کی کتب تمام یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ درس نظامی کے اسٹوڈنٹس جو یہاں آ کے اس کا اپنا مطالعہ کرتے ہیں۔ مزار اور لائبریری کے درمیان میں یہ تمام ایریا جسے سنگ مرمر لگا کر پختہ کیا گیا ہے، یہ مسجد کا صحن بھی ہے۔ یہاں پر دیکھیں درمیان میں کچھ قبریں ہیں، ظاہر ہے اس وقت جب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا وفات ہوئی تو اس وقت تو یہاں پہ اتنی آبادی نہیں تھی، تو قبریں جو ہیں وہ دربار کے قریب ہی تھیں۔ تو یہ تمام وہ ایریا ہے، بہت وسیع ایریا ہے اس دربار کا، اور یہ دیکھیں تمام کنسٹرکشن سوائے اس سنگ مرمر کے تمام کنسٹرکشن اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں کروائی تھی، کیونکہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوا تھا، تو اس نے یہاں پر ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا دیکھیں ان کا مقبرہ بنایا، مزار بنایا ہے۔ یہ چھوٹا سا مزار دیکھیں، بہت خوبصورت ایک چورس بلڈنگ ہے، اس کے سامنے یہ دیکھیں کچھ قبور ہیں جو سنگ مرمر سے پختہ کی گئی ہیں، اور ان کے گرد ایک جنگلہ لگایا گیا ہے۔ اور یہ ایک بوڑ کا بہت پرانا درخت، شاید یہ درخت یہاں پہ جو بڑے بڑے درخت ہیں یہ اسی دور کے درخت ہوں گے، یہ درخت بھی وہی درخت محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ مسجد دیکھیں، یہ بھی عالمگیر اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی تھی، وہی مغلیہ دور کی مسجد جس کے 5 گنبد ہیں۔ حضرت میاں میر کے دربار پر آنے کے بعد یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت محبت میں ہے، نفرت میں نہیں۔ اگر دل صاف ہو تو رب تک کا راستہ خود بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ روحانی سفر
پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ ایسی مزید تاریخی اور روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔